کر دو۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ عتیق الرحمان صاحب موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عتیق الرحمان صاحب وشو ہندو پرشد کے ایک پرمود نام کا ایک شخص ہے۔ اسلام کے متعلق بہت سارے غلط فہمیاں سماج کے اندر معاشرے میں پھیلا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب دے۔ دیکھیے انہوں نے پرمود شخص نے کیا سوال کیا ہے، آپ بھی دیکھیے۔ مورتی پوجکوں کو جہاں اور جیسے پاؤ وہاں گھات لگا کر مار دو۔ اب ఎక్కడెక్కడ నీకు మూర్తి పూజలు కనపడతారు వాళ్ళు చంపండి۔ آپ نے سنا ہے نا۔ میں چاہتا ہوں کہ فضیلت الشیخ عتیق الرحمان صاحب اس کا جواب دیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی قرآن مجید کی جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ کافر جہاں بھی ان کو پاؤ تم ان کو قتل کرو۔ پہلے اس آیت کا شان نزول ہم کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مکے میں جو مسلمان تھے، مکے کے کافروں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور مسلمانوں کو ستایا گیا۔ اسلام قبول کرنے پر ان کو زندہ ان کو ذبح کیا گیا۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ بوڑھی عورت تھی، مسلمان ہونے کی پاداش میں ان کو برہنہ کر کے، بالکل ننگا کر کے ان کو مکے کی گرم گرم ریت پر سلایا جاتا، اور آخر میں ابو جہل جو ان کا سردار تھا کفار مکہ کا، اس نے 2 اونٹوں کو منگوایا اور ایک کا رخ مشرق اور ایک کا رخ مغرب کی طرف کیا، اور سمیہ رضی اللہ عنہا کے دونوں پیروں کو اس نے باندھا اور کہا کہ سمیہ اسلام کو چھوڑ دو ورنہ زندہ تم کو چیر دیا جائے گا۔ لیکن اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ابو جہل جو ایمان میرے دل میں داخل ہو چکا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی۔ تو ظالم نے اونٹوں کو دوڑانے کا حکم دیا اور شرمگاہ میں اس نے نیزے مارے اور زندہ سمیہ رضی اللہ عنہ کے جسم کو چیر دیا گیا، لیکن ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی اور ہونٹوں کی مسکراہٹ کو وہ نکال نہیں سکے۔ تو اس طرح کے ظلم و ستم کفار مکہ مسلمانوں پر ڈھاتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے تو ان کو برہنہ کر کے ان کے سینے پہ بڑے چٹان رکھ دیے جاتے، پھر ان کو گھسیٹا جاتا، وہ کہتے احد احد۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے تو ان کی مالکن وہ لوہے کا کام کرتے، تو اس آگ پر جس پہ لوہے کو پگھلایا جاتا وہ ان کو برہنہ لٹا دیتی اور اوپر پتھر رکھ دیتی، یہاں تک کہ ان کے پیٹ سے چربی پگھل کر اس آگ کو بجھایا کرتی تھی۔ اتنے ظلم و ستم مسلمانوں پر کیے گئے، مکے میں رہنا مشکل کر دیا گیا اور مکے میں جینا ان کے لیے دوبھر کر دیا گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، اور اللہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ جانے کے بعد بھی ان کافروں نے مسلمانوں کو زندہ رہنے نہیں دیا۔ 1000 کا لشکر لے کر آئے 313 کے مقابلے میں، اور 313 مسلمانوں نے 1000 کا مقابلہ کیا، اور اس طرح پھر اس کے بعد جنگ احد ہوئی سن 3 ہجری میں، تو کافروں کی طرف 3000 لوگ آئے اور مسلمان صرف 7000، اور مسلمانوں کو کاٹا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، کئی 70 صحابہ کو شہید کیا گیا۔ ہر وقت یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف پلان کرتے رہے، یہاں تک کہ 5 ہجری میں یہ لوگ پوری طاقت مل کر جنگ احزاب میں مدینہ پر حملہ کیے، اور دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ 10,000 کا لشکر لے کر 3000 کی چھوٹی سی بستی پر کسی نے حملہ کیا ہو۔ مدینہ کی پوری آبادی 3000، جس میں بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، 3,500 3,000 لوگ، اور حملہ کرنے والے 10,000 کا لشکر جرار۔ مسلمانوں کو ہر وقت ستایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 8 ہجری میں مسلمانوں کو فتح عطا کی، مکہ فتح ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور آپ کے سامنے وہ تمام مجرم موجود تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا اور ہر وقت مسلمانوں کو تکلیف دیتے رہے، اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے۔ 8 سال کے عرصے میں جنہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف نہ ہوتی ہو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فاتح بن کر جا رہے ہیں اور وہ لوگ مجرم بن کر ٹھہرے ہوئے ہیں. سب جو ہے مجرم بن کر، آپ اگر چاہتے تو سب کو قتل کرا دے سکتے تھے، اور سب واقع میں مجرم لوگ تھے. اس میں ایک وہ تھی جس نے حضرت حمزہ کے ٹکڑے کیے تھے، کلیجہ چبایا تھا. وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا. وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو جنہوں نے تکلیف پہنچائی تھی. تمام مجرم اور سب کے جو ہے سر جھکے ہوئے ہیں، سب مکے میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ تو یہ تمام مجرم اور یہ تمام لوگوں